بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي كل منافق يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ہر اس منافق شخص کا ڈر ہے کہ جو باتیں تو حکمت کی کرے لیکن عمل ظلم پر کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک فتنے سے اور ایک برے آدمی سے ڈرایا ہے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ظاہر میں بڑا عالم اور بڑا صاحب حکمت ہو، بڑی اچھی اچھی باتیں کرے، چکنی چپڑی باتیں کرے، حکمت کی، بصیرت کی، شریعت کی، اور بہت دھیمے انداز میں، بڑے مناسب انداز میں کہ ہر آدمی سن کر کے واہ بہت اچھی بات کی ہے اس نے، لیکن جب اس کی اپنی عمل اور اپنی عملی زندگی دیکھی جائے تو اس میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہ ہو، یعنی شریعت پر کوئی عمل نہیں ہے، دوسروں کو نصیحت، خود را فضیحت، دوسروں کو بہت اچھی باتیں بتا رہا ہے اور خود جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جسے دیکھ کر شرمندگی ہو انسان کو، تو ایسا شخص فرمایا بہت خطرناک ہے۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں ایسے آدمی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا آدمی اندر سے تو صحیح ہوتا نہیں ہے، اوپر سے اس نے کور لے رکھا ہوتا ہے، ڈھانپ رکھا ہوتا ہے، اپنے آپ کو لبادہ اوڑھ رکھا ہے نیکی کا اور تقوی کا اور بہت سی چیزوں کا، تو اس کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے، اس کی سیدھی اچھی اچھی باتیں سن کر لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ جب لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے تو پھر وہ ان کو چاہے کسی گڑھے میں ڈالے، کسی گمراہی کے کنویں میں پھینکے، یا جہاں مرضی لے جائے، یا ان سے مال بٹورے، ان کی دنیا تباہ کرے، ان کی آخرت تو تباہ کر ہی رہا ہے، ان کو کوئی غلط عقیدہ، غلط نظریہ ان کے اندر ڈال دے چپکے سے، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ اس لیے کہ خدا کا خوف اس شخص کے اندر نہیں ہے، اور جس آدمی کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، مال کے لیے بھی کر سکتا ہے، اپنی واہ واہ کے لیے بھی کر سکتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا مجھے بہت ڈر ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے جو رہنما لوگ ہیں، یعنی امت کو لیڈ کرنے والے مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ان کے بارے میں ایک معیار بھی بتا دیا۔ وہ معیار یہ ہے کہ ہر وہ آدمی امت کی رہنمائی کے قابل ہے جس کی اپنی زندگی علم اور عمل کے درمیان مطابقت کا اعلیٰ نمونہ ہو، یعنی جو وہ کہتا ہے کرتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہودیوں کی طرح لوگوں کو تو بڑی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات کو پڑھتے بھی ہو،
یہود کے علماء اس قسم کی صفت کے مالک تھے۔ تو امت محمدیہ کا عالم اور مذہبی رہنما وہ عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج کل کا ایک یہ بھی فتنہ ہے، ایک یہ بھی گمراہی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بات اچھی کر رہا، تم اس کی ذات کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو، شخصیت کو نہ دیکھو۔ یہ سخت فتنہ ہے، اس لیے کہ باتیں تو شیطان بھی بہت اچھی کرتا ہے، اس کے پاس بڑا ہنر ہے، بڑا علم ہے، بڑا کچھ ہے، اصل مسئلہ تو عمل کا ہے۔ ذات دیکھی جائے گی، ضرور دیکھی جائے گی۔ شریعت کے میدان میں صرف بات نہیں دیکھی جائے گی بلکہ ذات پہلے دیکھی جائے گی کہ اس شخص کی اپنی زندگی کیسی ہے۔ اس لیے دین کا علم اور دینی رہنمائی وہ کسی ایسے آدمی سے نہیں لی جائے گی جس کی ذات کو آپ نہیں جانتے۔ یعنی ایک آدمی، آج کل کے ماحول میں بڑی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک آدمی کو ہم جانتے ہیں صرف سکرین کے راستے سے، یعنی ٹی وی پر آتا ہے، نیٹ پر آتا ہے، یا کسی اور ذریعے سے ہمارے سامنے آتا ہے، اس وقت اس کا چہرہ ہمیں وہی نظر آ رہا ہے، میک اپ کیا ہوا چہرہ، اس میں تو جو بھی اس نے کہنا ہے بہت اچھا کہنا ہے، بڑا علم، بڑا یہ وہ فلاں فلاں، لیکن اس کی ذاتی زندگی کیا ہے ہم نہیں جانتے اس کو۔ تو جب ہم نہیں جانتے تو ہمیں کیا خبر کہ وہ منافق ہے یا وہ کوئی کافر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ عیسائیوں کے اندر ایسے ہیں، ان کے پورا ادارے ہیں اس موضوع پر، جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اسلامی سارے علوم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تصوف پڑھتے ہیں، عقائد پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے علماء سارے علوم حاصل کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، عربی زبان پڑھتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ان کو وہ بھیج بھی دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے مسلمانوں کو خراب کرو، تو وہ بندہ تو باتیں تو ساری وہی کر رہا ہوگا جو ایک مسلمان عالم کرتا ہے، لیکن جب اس کی عملی زندگی دیکھی جائے گی تو اس میں صفر ہوگا۔ لہذا اسی لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، انظروا عمن تأخذون دینکم، اے امت محمدیہ تم جب اپنا دین لینے جاؤ تو پھر بندے کی ذات اور شخصیت بھی دیکھا کرو، صرف باتیں دیکھ کر اس کے اوپر فریفتہ نہ ہو جاؤ، بلکہ دیکھو کہ کون آدمی یہ بات کر رہا ہے، کہ اس سے ہم نے یہ بات لینی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا بھی اگر آپ کو بہت اچھی باتیں بتائے گا، کہیں ایک تھوڑا سا چٹکی بھر اس نے زہر ملا دیا تو سارا کھانا بیکار بلکہ نقصان دہ ہو جائے گا، ایمان کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، وساوس پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔